حضرت سعد نے حضور دعا کی منگی جدو رگے اکھل کٹ اے زندگی دا مقصد ہے پوترے دا ویاہ ویکھنا ہے دوتریاں دا ویکھنا ہے ایک کوٹھی بنانی ایک پلاٹ بنانا ہے سعد بن معاذ نو جدو تیر لگ گیا نا تے سعد بن معاذ دعا کی اجے 33 سال عمر سی 70 سال بھی ہوئے حضور دے دین دا کم نہ کیتا چٹی داڑھی لے کے تو قبر وچ کی کمے گا میں پوترے دے ویاہ ویکھ کے آیا فرمایا جدو میرے خاکے بندے رہے بابا تو اندر بیٹھا رہا میرا بڈھا صحابی 86 سال عمر حضرت عمر بن مادی کرب دی جنگ یرموک کے چلے گئے ایتھے بڈھے صرف حضور فلماں ویکھنا واسطے رہ گئے ہاں جی کیبلاں دے سان بڈھے صحابی نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم وہ بھی چلے گئے کٹے ہوئے ہاتھ نہ حضرت عمر بن طفیل دوسی بھی چلے گئے کوئی نہیں عذر کر سکے گا قیامت والے دن کہ جناب میرا ڈھڈ درد سی تے میں تا نہیں سی باہر نکلیا ہاں جی میں بزرگاں نال گل کر رہا جدوں حضور دی عزت دی گل مرتا ہے انج بھی جانا ہے سستک دے سستیاں علم الدین کو پوچھو کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پیر کیوں چومے بڑھے سید ہو کے پیر چوم دیتے سن گل حضور دی ایک کام اتنے بھی جدوں بھی جمع تفریق کر کے لیاؤ گے نا دنیا ہوے یا آخرت ہوے اگے رسول اللہ ہی کھڑے ہاں جی انس بن مالک حضور دی 10 سال خدمت کی تھی فرمایا عرض کی تھی حضور قیامت والے دن تو کتنے تلاش کریے فرمایا حوض کوثر تے میں کھڑا ہوں گا عرض کی تھی اگر اتھے ملاقات نہ ہوئے تھے فرمایا جتھے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے عرض کی تھی حضور اتھے بھی نہ ملو تے پھر فرمایا پھر پل صراط تے میں کھڑا ہوں گا نقد و حاصل حضور کی ذات ہے قیامت والے دن بھی جدھر بھی جاؤ گے نا اگے حضور ہی کھڑے ہونے ہاں اس واسطے ایسا ہی دن رات پروفیسر صاحب قبلہ سارے اسی دن رات تاں گلاں کرتے ہیں لوکاں دے ڈھڈے چ ہضم نہیں ہوندی جلیا گل جے رسول اللہ نال حضرت سعد بن معاذ جدوں صاحب حضرت صدیق اکبر فرماندے ہیں آپ دی دعا کی منگی او میں دعا تانوں سنا انہاں کہا یا اللہ جے تو اپنے نبی دے بارے جی کوئی جنگ رکھی ہے اینا قریشیاں پھر آنا ہے مشرکین مکہ لڑن این جی پھر آنا ہے تو فعب کی نہیں پھر میرا زخم ٹھیک کر دے پھر میں نے موت نہ دیویں وَإِن كُنْتَ قَطَعْتَ الْحَرَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ جے نہ تیرے نبی دے مقابلے دوبارہ انج نہیں آنا 25,000 لے کے تو پھر میں نے اس سے زخم نال موت دے دے لیکن ایک اور شرط ہے مرن واسطے کیوں جی ایک اور شرط ہے سعد بن معاذ کیا یا اللہ پھر بھی میں نے موت نہ دیویں یا اللہ جد تک بنو قریظہ تیرے نبی نال غداری کی تھی انہاں دا انجام وکھا کہ میری اکھاں ٹھنڈیاں نہ ہون موت نہ دینی اے زندگی دا مقصد ہے جی 33 سال عمر ہے اے مقصد زندگی دا جے تیرے نبی دے نال آنا ہے تو پھر باقی رکھے جے نہیں تو پھر موت آپ دی رگ اکھل جی پھر کھل گئی صدیق اکبر فرماندے ہیں حضور نے ہاتھ چک کے نہ ایتھے رکھیا سعد بن معاذ خون جڑا حضور دے چہرے انور تے بہ رہے سی میں حضور اتنے گل کرنا کہ جڑا رسول اللہ نو خوش کرے تے حضور نے دسیا قیامت تک اسی تو دا خون بھی اپنے چہرے انور تے لے لے ہاں جی ہاں جی کیوں جی جڑا حضور نو خوش کرے آج لوگ غیروں کو خوش کرتے ہیں کہتے ہیں چھوڑو جی اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے اتنی انج نہیں ہونا چاہیے اتنی نہیں ہونا چاہیے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا اے حضرت سعد بن معاذ دی دھمکی ہوتے نازل ہوئی یعنی دھمکی نہ تھلے دیتی تے رب نے تائید کر دیتی یہودی کھڑے سن نا آپس یہودی تو ایک دوسرے نو کہہ رہے سن اوئے اور رائے نہ سنا حضرت سعد بن معاذ چونکہ انہاں دی بولی جان دے سن تے اوتھے کھڑے فرمایا یا اللہ علیکم لعنت اللہ فرمایا اللہ دے دشمنوں تواڈے اوتے لعنت ہوے ہوئے لئن سمعت من رجل یقول آل رسول اللہ الاضربن عنقہ اج تو بعد میں کسے کولوں سنیا اونے رائے نہ حضور نو کیا تے میں اودی دوڑ لا دیاں گا اجے حضور دی بارگاہ وچ نہیں گئے اپنے کولوں فیصلہ سنا کے گئے جی اے گل جدو آپ نے کیتی نا تو یہودیوں کو کہنے لگے تسی بھی تو رائے نہ نہیں کہندے سعد بن معاذ حضور دی بارگاہ وچ چلے گئے انہاں نے کہا حضور میں اج انہاں یہودیوں کولوں سنیا بڑا خطرناک لفظ لیکن انہاں مینوں اگوں کیا کہ تسی نہیں کہندے اس ویلے جبریل آ گئے میں یا میرے حبیب یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم اے سعد بن معاذ دی دھمکی ہوتے یہودیاں دے خلاف آیت نازل ہوئی